الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رب وبرکاتہ. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. آمنت بالله صدق الله العظيم. كلهم رسول الله ملتمس الغرب وأشفى الدم وسلم سيدنا السلام على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد والثناء نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ تعالیٰ شریف کے لیے میں بہت مشکور و ممنون ہوں جناب سرور اعجاز قادری صاحب قبلہ کا کہ آپ نے اختر کو اس بابرکت مجلس میں طلب فرمایا کہ جس میں اہل سنت و جماعت کی یقیناً قدر شخصیات جس کی صدارت و سیاست فرما رہی ہے، جلیل علماء کرام، مشائخ اعظام، علماء اور معززین اور مسلک و ملت کا درد رکھنے والے حضرات، قوم و ملت سے محبت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کی ناموس و حرمت کو جان کر اس کے تحفظ کے لیے اپنے اندر ایک ولولہ اور جذبہ رکھنے والے حضرات جو مختلف علاقوں سے الحمدللہ آج اس عنوان کے تحت یہاں پر جمع ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا تمام بزرگوں دوستوں کی حاضری قبول فرمائے. مجھ سے قبل الحمدللہ بڑی تفصیلی خطابات اور گراں قدر خطابات اور پرمغز خطابات ہوئے تمام علماء کرام کے. یقیناً کوئی رسمی جملہ نہیں، اس میں کوئی اضافے کی بات بھی نہیں ہے. یقیناً آگے کا سفر جب ہوتا ہے تو فرد کی اصلاح سے اجتماعیت کی طرف بڑھا جاتا ہے، اور آج کا یہ معاملہ اور آج کا یہ اجتماع جس کی قیادت کنز العلماء فخر اہل سنت حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر جناب علامہ اشرف آصف جیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے ہیں. میرے بھائی برادر محترم پیر طریقت قبلہ سید عبدالحق شاہ صاحب امیر جماعت اہل سنت اور میرے بھائی جناب محمد سرف اعجاز صاحب، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب اور دیگر دوستوں اور بزرگوں نے یہاں پر جو گفتگو فرمائی، یقیناً گفتگو چلتی ہی اسی انداز میں ہے. میں اس وقت جو نوجوان بیٹھے ہیں جو غیر عالم ہیں میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں. سوانے ہمارے بزرگ استاذوں کی جگہ پر ہیں تو ان کے مرتبے اور حفظ مراتب کے اعتبار سے ان کی قدر کو اور ان کی علمیت کو، ان کی دینی خدمات کو اختر اپنے قلب و جگر کے اندر اہمیت بھی دیتا ہے، قدر کرتا ہے. لیکن کھڑا کیا گیا ہے تو یہ علماء کو سنانے کے لیے بات نہیں ہو رہی، وہ تو انشاءاللہ مفکر اسلام کی کنز العلماء جس قدر اور شخصیت ہم تمام کو ہدایات دیں گے اور اس میں اپنے خالص تجربے کے ساتھ اور اپنی علمی صلابت اور اپنی فکر کی صلابت اور اپنی وسعت نظر اور مختلف محاذ پر جو آپ کے پاس ایک کامل تجربہ اور تاریخ کا ایک تسلسل جو آپ اپنے اندر ایک رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم جو ان کا خود کا ایک ادارہ اصلاح مستقیم یا تحریک لبیک یا رسول اللہ اس حوالے سے، یا بھائی سرور اعجاز قادری صاحب جن کے سر پر تقریباً 400 سے زیادہ شہداء کی شہادت کی دستار سکی ہے اور سنی تحریک ایک تسلسل کا سلسلہ ہے، جد و جہد کا سلسلہ ہے. یہ نہیں کہ کسی تقریب یا امامت سے پہلے بندہ صرف وضو کرے یا غسل کر کے پگڑی باندھ کر اسٹیج پر آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک تسلسل سے ہیں، جن کا ہر لمحہ ہر سانس ایک تسلسل سے ہے اور ہر درد دل ان اکابر کی خدمات کو، ان نیک لوگوں کی خدمات کو قبول کرتا ہے. علامہ شاہ فاضل خطابت سری شاہ عبدالحق قادری صاحب نور اللہ مرتلہ کا ذکر کیا گیا. یقیناً یہ وہ بیدار شخصیات ہیں جن کی زندگیاں تعمیر ہیں اس تسلسل کے ساتھ، اور اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت علامہ الیاس قادری صاحب کا بھی ہے کہ جن کی ایک جد و جہد ہے، مساجد کے حوالے سے بھی بات ہوئی، دیگر اور حوالے سے بات ہوئی کہ جنہوں نے یقیناً امت کو ایک بہت بڑی نصرت مہیا کی اور غیر اعتمادی اور ایک گویا کہ ناامیدی کے دلدل سے نکال کر اس طرف کھڑا کیا ہے کہ ہم دوست مل کر آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ بنا سکتے ہیں. مساجد کی تعمیر کے حوالے سے شاہ صاحب قبلہ نے ذکر کیا، اس طرح اللہ نے ہر طبقے کو اور سنی ہر جماعت کو یہ بڑی توفیق دی کہ جماعت سنت کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی ہے، سنی تحریک ہے، یہ تمام تنظیمات آگے آئیں مزارات کے تحفظ کے لیے
اور یہ سوال سچ کر رہا ہوں کہ یہ تو ساری انفرادی کوششیں اپنی جگہ پر بڑی اخلاص کے ساتھ اور اپنے دائرے میں مکمل محیط ہو کر ہوئی ہے اور بڑے استحصال کے ساتھ ہوئی. لیکن اب اجتماعیت کی بات ہے تو اس حوالے سے جہاں جماعت اہل سنت ہے، مرکزی جماعت اہل سنت ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، ادارہ صراط مستقیم ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، دعوت اسلامی ہے، جو بھی ہے آج اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنی تنظیم اور اپنا ایک خط و حال اپنا ایک معیار ہوتا ہے، وہ کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہے. لیکن جو خدمات جس کے لیے آج چاروں طرف سے ہمارے لیے جس زاویے سے بھی امن اور تحفظ ہمارے اور ہماری اولادوں کے اندر آ رہی ہے تو وہ فصیح ان بزرگوں نے قائم کی. وہ دیواریں ہمیں دینی اور بد مذہب بھیڑیوں سے جو ہماری چراگاہ میں آ کر شکار کرنے کا سوچتے تھے ان سے الحمدللہ ان لوگوں نے محفوظ کیا ہے. یقیناً جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور رب کا کیا شکر ادا کرے گا. اور ہر جزا احسان احسان کے تقاضے پر یہ گناہگار اس بات کو اپنے توشہ آخر سمجھ کے اس کے بعد دوسری بات یہاں پر اس کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احساس ضیاء کے بارے میں بڑی کثرت سے بات کی اور ہونی چاہیے کیونکہ احساس ضیاء ہوگا تو بچا ہوا شرافہ مشتمل ہے اور اس کے اندر آپ آگے لے کر چل سکتے ہیں. بہت سی بات حضرت اللہ علامہ شاہ عبدالحق صاحب نے ذکر فرمائی، دیگر دوستوں نے بھی ذکر فرمائی کہ بیک ڈور کا ایک سلسلہ یقیناً ہونا چاہیے کہ جس میں تمام معاملات فقیر اتاب کا شکار یہ کہ کرنٹ ایشو ہے ورنہ یہ پھر تسلسل رہا اور یہ پچھلا ایک معاملہ ایون دوستان معاملہ کر رہا ہوں، پچھلا یہ معاملہ ایک تسلسل رہا ہے کہ جس میں شاید شدت اختر پر اتنی نہیں جتنا پہلے ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ قسمت کے لیے یا مقدر کے لیے کہ یہ 10:30 اجلاس اس وقت ہوا ہے کہ فقیر کے گرد یہ بات جو ہے مائک پر ہوئے ہیں تو خیر اس کو میں نے انجوائے کیا ہے اور ہمارے دوست ہیں کہ ہونی چاہیے یہ باتیں، کیوں نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور یقیناً میں صرف تحریر احمد کے لیے ایک دو بات عرض کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کی گئی حضور قبلہ مسعود ملت حضرت علامہ قبلہ پروفیسر مسعود صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی بات کی گئی یہاں پر اور علامہ شیخ العزیز غلام مسعود سعیدی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی گئی، قائد سنت قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے حوالے سے بات کی گئی. یہ فقیر ایک پرزہ ہے لیکن الحمدللہ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو میرے اشاروں کو سمجھ رہے ہیں میں کھول کر بات نہیں کرنا چاہتا. جب اسی کراچی کے اندر پروفیسر مسعود صاحب پر ایک وبا قائم کی گئی تھی تو یہی پرزہ آگے بڑھ کر اس میں صلح کا کام کر چکا ہے. اور جب شیخ الحدیث علامہ سعیدی صاحب کے گرد دیواریں تنگ کی گئی تھی تو یہی افکار میں پاکستان کے علماء کو جمع کر کے 17 سال کے اختلاف کو 40 منٹ میں ختم کروانا تھا. اور یہی وہ کراچی جہاں علامہ شاہ قرآن پر تکفیر کے فتوے لگ رہے تھے تو یہی اختر ہے کہ جس نے اس معاملے میں ایک بات ذکر کی تھی. یہ صرف آپ سے دعا اور شکر کرنے کے لیے ایک تصور ہوئے کا ذکر کیا. اور ابھی جو موجودہ مسئلہ ہے اس میں اختر کی کوئی نیت ذاتیات کی نہیں ہے، معاملات کی نہیں، بس ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جو بد مذہبوں کے لیے رسد بنے یا ان کی تعلیم کا ماخذ بنے. جانبین سے ہو بالکل ہم اس کو بالکل یہ ہونا چاہیے. خیر یہ میں نے ایک اظہار خیال کے لیے چند باتیں کرنا جو میرے لیے لازم تھا وہ میں نے کی تاکہ کوئی تشویش نہ ہو، کسی کے ذہن میں وہ نہ ہو اور جو بزرگوں کی دعائیہ کلمات وہ اختر کے لیے نصیب ہو. یقیناً کشادہ قلبی ہی کی بات ہونی چاہیے، اسی انداز میں لینا چاہیے، لے کر چلنا چاہیے. اب میں ایک بات آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں وہ یہ اسی جذبے کے ساتھ کہ احساس ضیاء ہوگا تو پھر ہم مجتمع ہوں گے. یہ ساری باتیں میں نے جو کی ہے سب ایسی بس چھوڑ دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ صرف ایک تاریخ کا ایک تسلسل بنانے کے لیے کیونکہ ایک تاریخ ساز اجتماع ہے اور یہ لکھا جائے گا کہ اہل سنت اپنے آپ کو مجتمع کرنے کے لیے تمام چیزوں کو بھلا کر ایک طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقین کام ہمارے قابل نے کیا، ہمارا یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم نے فلانا کیا ڈھمکانا کیا. کام ہمارے قابل نے کیا اور آج الحمدللہ ہمارے قابل کی بنیادیں اتنی مضبوط ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود ہم اس نظریے کے اوپر جوان. کسی غیر شرعی کام کی مذمت کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے لیکن اس کا مثبت پہلو ذکر کرنا یہ جو علماء کی ذمہ تاکہ بد مذہب سوشل میڈیا پر جس طرح ہماری گفتگو کو چلاتے ہیں تو باپ باندھتے ہی ان کا ہے کہ جہاں پر منفی بات جاتی ہے جس کا رسد ان کے پیچھے پہنچا تو جانبین سے توازن یقیناً ہونا چاہیے تاکہ جو چیز ابتدا کی ہوتی ہے وہ یہ ہے. سید ریاض الدین شاہ صاحب کا مسئلہ اس وقت بھی اختر لکھانی صاحب گواہ ہے اور میرے والد کی جگہ پر حضرت قبلہ پیر طریقہ شہباز خطابت
حضرت علامہ شاہ عبدالحق قادری صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تنہائی میں لاکھانی صاحب کے ساتھ، یہ صرف میں گواہ بنانے کی عرض کر رہا ہوں کہ مومن اپنی تشریف دور کرنا چاہتا ہے تاکہ جو جس کی دعا سے بخشا جائے اس کے دل میں قبولیت نہ رہے وہ دعا کر دے لا الہ الا اللہ۔ میں صرف اس جذبے سے عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی ہم نے مائک پر بات نہیں کی، لیکن کیونکہ مخلصین کا ہے، میں حضور قبلہ شہباز خطابت علامہ شاہ عبدالحق قادری صاحب اس وقت میں روم میں کھڑے ہو رہے، مجھے وہ منظر اس وقت یاد آ رہا ہے کہ جس میں ہم 3 شخصیت لاکھانی صاحب تھے۔ شاہ صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ کی عنایات اختر پر کیا تھی اور جس مسئلے پر اختر نے گفتگو کی تھی، شاہ صاحب نے اس کی ستائش کس طرح فرمائی اور کس طرح اس سے آپ نے اپنے بڑے ہونے کا اور تسلسل ہونے کا ثبوت اس طرح ہمیشہ دیا، اس طرح ہم جیسے چھوٹوں کو وہ گواہی آپ کبھی مل کر حضرت قبلہ ہمارے محترم بھائی جماعت سنت کے روح روا اور اس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ یقیناً شاہ عبدالحق قادری صاحب مخلص دوست ہوتے ہیں، چھوڑیں اور ان کی تربیت کا یہ کہ ان کی فکر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یقیناً یہ سن رہے ہیں اور ان کا سر ہلانا ہی میرے لیے تو شاید آخرت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا قابل کا بے ادب نہ کرے، ان کی روش پر قائم رکھے۔ آخری بات میں یہاں پر عرض کر کے جو اجازت چاہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، میں نوجوان سے بات کر رہا ہوں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ امانت داروں کی امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ اب یہ مذہبی فریضہ جہاں پر منبر و محراب سے ادا کیا جاتا ہے، الحمدللہ اسلام میں معاشرت کی اصلاح، سیاسیات تو اسلام کا شعبہ ہے۔ کسی شخص بھی یعنی اپنے گرد و نواح میں رہنے والے فرد کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل رضائے الہی کے جذبے سے کرنا ہی سیاست ہے۔ سیاست اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی مدنی زندگی پوری سیاست کی وہ تعبیر ہے اور اس طرح ہمارا واضح روشن ہمارے بزرگوں کا قیام۔ اب آپ دیکھیں سنی الحمدللہ ہر جگہ پر اس سیاسیات کو ضرور عمل پیرا ہے۔ والد صاحب کی زندگی کو دیکھیں، بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، عام سنی کو دیکھیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ سنی کسی کا دل بہت نرم رکھتا ہے، یہ بھی سیاست کی بنیاد ہے، انسانیت کی یہ سیاست ہی کی بنیاد ہے۔ لیکن آج الحمدللہ یہ ہے کہ یہ مختلف جو معاملات ہیں اس کو مشتمل کر کے ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے، تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یقیناً کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث پاک ایک مخصوص پیرائے میں بھی ہے اور ایک اس کا عمومی افراد بھی ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو میں اور آپ کی مسجد و ممبر پر بیٹھ کر بزرگوں کی مسند پر بیٹھ کر مانا کہ میں اس کا اہل نہیں، لیکن ممبر واعظ سجانے کے لیے یا نصیحت کا موقع ان بزرگوں کی تعلیم کو آگے پہنچانے کا ہوتا ہے، تو صرف مسئولیت ان کے عقائد ہی کے نہیں ہے، ان کی دنیا ضروریات کی، ان کے معاملات کی بھی۔ تو لہٰذا اگر آپ کو اور مجھے اللہ نے سینہ دیا ہے، زور بیان دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، بازو میں طاقت دی ہے، مرض دیا ہے، صلاحیت دی ہے اور علم دیا ہے، کسی کو ہم کنوے کر سکتے ہیں، ہم کی طرف لا سکتے ہیں، تو یہ وہ ساری امانتیں ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے اہل تک پہنچائی جائے۔ لہذا نوجوانوں کو تمہیں اٹھنا پڑے گا اور بڑی کوشش سے یہ نادینیت، الحاد اور اسلام اور بالخصوص پاکستان کے خلاف چلنے والی اس منفی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ان علماء مشاہد جو ہمارے ہیں ان کو بازو بن کر اپنی امانت کے مصرف کو تلاش کرنا ہوگا کہ جناب ہم نے یہ امانت، یہ جذبہ، یہ خیرخواہی کس کے مقابلے میں سخت بولنا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، کس کے مقابلے میں نرم بولنا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، تو یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ سیاسی پلیٹ فارم جو الحمدللہ آج جس کا خشت اول رکھا جا رہا ہے، یہ محسنین ہمیں اپنے اس بنیادی فریضے سے سلوک یا اس کی ادائیگی کے لیے ذرائع مہیا کریں گے۔ لہٰذا ہم یہ تو اپنا کام کر چکے، انہوں نے بلا کر ہمیں یہ اعلان تو کر دیا کہ جو ان کا کام تھا، جو ان کو علم تھی، جو ان کی شہرت تھی، جو ان کا غلبہ تھا، جو ان کے تعلقات تھے، جو دنیاوی دینی معاملات میں عزت تھی، وہ سب لے کر آپ کے سامنے لا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آؤ ساتھ دو۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پر جو امانت ہے کہ ہم کسی دوست کا ذہن بنا سکتے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، تحفظ پاکستان کے لیے، ناموس پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان سے دہشت گردی، بربریت، لاقانونیت، الحاد اور بے دینی اور یہ شہر جو ایک کوڑا کرکٹ بنا ہوا ہے، یہ شہر جو لاقانونیت کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر ان اکابر کا ساتھ دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ امانتیں ہیں کہ ہم اگر بولیں، اگر
دی، سننے کی طاقت دی، بیان کی طاقت دی، ان تمام امانتوں کا مصرف کون ہے؟ یہ گرد و نواح میں رکھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ بخاری شریف آپ نے نہیں دیکھا کہ حدیث پاک ایک تاجر کو بخش دیا گیا، فرشتوں نے اس کو مراد نہیں پوچھا کسی طریقہ نہیں کہ تجھے بخش دیا گیا، اس نے کہا کہ میں تو بیماری تھا، نہ پیر صاحب تھا، نہ مفتی صاحب تھا، نہ مولوی صاحب تھا، مراد تجھے کیوں بخش دیا گیا؟ کہ بخش اس لیے دیا گیا کہ میرے پاس اگر کوئی مال ادھار لے جاتا، مہینے کا ٹائم لیتا، مہینے کو واپس نہ کر سکتا تو میں کچھ دن کی رخصت دے دیتا تھا۔ تو فرمایا بس یہ ادا تجھے اللہ کو پسند آ گئی کہ جو میرے بندوں کو رخصت دیتا تھا قدرت نے اس کو رخصت دے دی۔ یہ وہ سارے جذبات ہیں میرے دوستوں جو قلب و جگر کے اندر اترتے ہیں اور آتے ہیں۔ میں اس فارغ شریف عباس نقشبندی شیخ سنت الاسلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کراچی کی بات چل رہی ہے، جس میں ایک بہت بڑے ملحد اور مرزائیوں کے دلال اس کراچی میں جس کے آگے بڑے بڑے لکھے لوگ بھی کہتے تھے یار مروان کی حکومت ہے، وہ تو کبھی پیسہ دے کر مروا لیتا ہے، کبھی گردن کاٹ کے مروا لیتا ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا چاہتا ہوں کہ تحریک ختم نبوت کے اندر اس نوجوان نے اور اس ہمارے بھائی نے کراچی کی گلی کوچوں کے اندر عقیدہ ختم نبوت اور یہ ملحد جنہوں نے اخباروں تک کے اندر یہ بیان جاری کیا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہم ایک یارڈ بنائیں گے اور اس یارڈ میں ہم جناب جو ہے وہ دیوبندی کی مسجد بھی بنائیں گے، بریلوی کی مسجد بھی بنائیں گے، مرزائی کی مسجد بھی بنائیں گے۔ میں نے کہا پہلے خطیب کے دفتر اپنے دفتر کے ساتھ بنا لوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس شعر اہل سنت میں آگے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت لا یخافون لومۃ لائم کا مظہر بنا اور رمضان شریف کے آخری اشرے میں اس نے جامع شہادت پڑھی۔ آج کے فرم پر ہم ایسے مخلص ساتھی کہ یقیناً جس کی تقریروں سے اور جس کی تحریر سے ایک حلقہ وابستہ ہے، آج جو ہمیں جرأت ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ بازی لے جانے والے جو وقت ہاتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ حضرت حر کی شہادت کے بعد فرشتوں نے رجسٹر اٹھا لیا اور چلے گئے، اب قیامت تک سینہ ٹھوکتے رہو۔ ارے بھائی کامیابی فلاح اور وفاداری اس وقت دی جاتی ہے کہ جب کربلا کا میدان لگا، حضرت حر کا آخری نام لکھا گیا رجسٹر میں اور بند کر دیا گیا، کیونکہ وقت امتحان اگر کوئی کھڑا نہ ہو اور وقت کربلا میں وفاداری نہ دکھائے، اچھے وقت میں تو ہر بندہ حلوہ اور شہد کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ ہمارا وہ مخلص ساتھی تھا جس وقت کراچی جل رہا تھا اور اس فرعون کے دبدبے سے لوگ کانپ رہے تھے، مروان کی شکل میں بدصورت شکل ایک ہمارے سامنے تھی کہ جو ساتھ سمیر بھائی نے کہا کہ سانس لینے نہیں دی جاتی تھی، اس وقت ایسے لوگوں نے کھڑے ہو کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بولا اور عملی جدوجہد کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے روحانی فیض سے ہم تمام کو متمتع کرے اور ہمارے شرافے منتشر شرافے کو مشتبہ کرے، اور جو علماء اور خیر وہ وقت آگے آگے کو ناموں سے رسالت کا مر رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت کو کون ختم کر سکتا تھا؟ آج ان چوروں کا نام کوئی دنیا میں لے نہیں سکتا، کیونکہ یہی تھا کہ فرعون کو اس وقت ڈھیل دی گئی جب حضرت موسیٰ کے سامنے نہ آیا، نمرود کو اس وقت ڈھیل دی گئی کہ جب اس نے حضرت ابراہیم کے دستار کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، ابو لہب کو اس وقت ڈھیل دی گئی جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی طرف گرتی انگلیاں نہ کی، جس وقت وہ محبوبوں کے سامنے آیا تو گاڑ دیا گیا۔ اور وہی حال میں کہتا ہوں دین حقانی آج آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر گاڑ دیا گیا قدرت نے ان کی طرف سے جنہوں نے دستار ختم نبوت پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ میرے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے یہ مرحلہ بڑا یقین کا اور استقامت کا رہا اور وہ کہ عین الیقین کی سطح تک پہنچانے کا کہ واقعی میں قرآن میں لکھا ہوا حق ہے، سیرت مصطفیٰ حق ہے اور نام سے مصطفیٰ کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے چلے گراتے جائیں گے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، میں اپنے قائدین کو مکمل کر دیتا ہوں کہ یقین ہم اپنے ممبروں سے اور کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بھائی، لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم شروع ہو رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کو تیار کریں گے اور لا کر بغیر کسی نفسانیت کے جو اب ڈاکٹر جیلانی صاحب قائدین تیار کریں گے انشاءاللہ عزیز، اہل سنت کے عمومی معاملات کے لیے اور اہل سنت کے عام اور اصل ناموس کے دفاع کے لیے، اس کی ترویج کے لیے آنے والی نسل کے عقائد و نظریات، ان کے اخلاقیات، ان کی تعلیم، ان کی سیاسیات اور ان کو ایسا ماحول دیا جائے کہ جس میں وہ آسانی سے اپنی دنیا کی زندگی میں بھی سروائیو کر سکے، اپنی نظریاتی زندگی کے اندر بھی سروائیو کر سکے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر جم کر گفتگو کرنے کی توفیق دے، کیونکہ مجھے موضوع دیا گیا نظریات کا، لیکن وہ کیونکہ عنوان ہی جو دیے گئے وہ عنوان پر رکنا، کیونکہ حالات یہ سے بندے گفتگو کے تو اس طرف جانا ہے۔ اسلام جو یہ ہے کہ اقدار اور پاکستان کے اقدار و نفاذ، تو الحمدللہ یہ ملک ہمارا ہے،
یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. میں وہی سوال والے جملے، وہی رضا والے جملے، وہی سچ والے جملے سے دوہرا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے نام، پاکستان اسلام کے نام بنا ہے، دو قومی نظریے کے نام پر بنا ہے. اس کی حدود ہے وہ یقیناً اسلام کی حدود ہے، لیکن جو اقلیتیں رہتی ہیں یقیناً بحیثیت ریاست کے اندر رہنے کے حوالے سے اقلیتوں کو مارنے کا، انہیں قتل کرنے کا، ان پر دہشت گردی کی شب خون مارنے کی، یہ پلیٹ فارم علماء کا کبھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ جو حقوق ہیں جو قانون کے ہیں اور یقیناً ان قانون کی پاسداری، لیکن جہاں پر لاقانونیت ہوگی اور جو اپنے منصب سے عدول کرے گا، تو آج علماء سنت اور عوام سنت مل کر یہ جد و جہد کرے گی کہ جو اپنے منصب سے عدول کرے گا اور اس کا نقصان قوم و ملت کو پہنچے گا، اس کے خلاف سیسا پلائی کی دیوار اس نظریے کو درست کرنے کے لیے لگائیں گے، دہشت گردی کے لیے نہیں لگائیں گے، گردن کاٹنے کے لیے نہیں لگائیں گے، بم بلاسٹ کے لیے نہیں لگائیں گے، بھتہ خوری کے لیے نہیں لگائیں گے، انتشار کے لیے نہیں لگائیں گے، زبان کی عصبیت کے لیے نہیں لگائیں گے، گروہ کی عصبیت کے لیے نہیں لگائیں گے، دین اسلام اور پاکستان کے عام مفاد کے حوالے سے لگائیں گے. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. اللہ اس کے سب ہلالی پرچم کو اسی طرح آزاد فضا کے اندر سربلند رکھے. ہم رہیں نہ رہیں، ہماری قبروں پر بھی اگر ہوا کا جھونکا اٹھے اور وہ ہماری قبر کی خاک کو اڑا کر لے جائے تو وہ میرے آزاد پاکستان کی ہو. پاکستان زندہ باد.